السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں اپنے ایم اے کے طالب علموں کے لیے ایم اے فائنل کا مضمون سر سید تحریک، جو کہ 9th پیپر میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے بقیہ حصے پر اظہار خیال کروں گی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کچھ چند لیکچرز میں سر سید تحریک پر اظہار خیال کیا ہے۔ سر سید تحریک وہ تحریک ہے جس نے اردو ادب کو ایک نئی روشنی دی، اردو ادب کو ایک نیا خیال دیا، اور اردو ادب میں سر سید کے رفقا ایک معمار بن کر ابھرے۔ سر سید نے جدید نثر کی بنیاد ڈالی، جو نثر اس سے قبل صرف داستانوں تک محدود تھی اور جس میں عشق و عاشقی اور ما فوق الفطرت عناصر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نثر کو سر سید نے اپنے مقصد کے لیے، اپنے پیغام کے لیے اس کو سادہ اور سلیس بنایا، اور اس نثر میں انہوں نے مضامین لکھے، کتابیں لکھیں اور اپنی قوم کو بیدار کیا۔ سر سید کے رفقا بھی اسی روش پر چل نکلے، اور انہوں نے اردو ادب میں سوانح نگاری، خاکہ نگاری کے بہترین نمونے پیش کیے۔ یہ سر سید کی شخصیت کا ہی اثر تھا کہ ان کے رفقا بھی ان کی تحریک میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے سر سید کا کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دیا۔ سر سید نے تعلیمی بیداری کے لیے بہت کوششیں کریں اور بہت محنت کری۔ اسی سلسلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سر سید نے علی گڑھ میں کالج کا قیام عمل میں لائے، اور اس سلسلے میں بہت محنت کری، لوگوں سے بھیک تک مانگی، کٹورا لے کر گھومے، اور اس تعلیمی ادارے میں جس کا نام محمڈن اینگلو اورینٹل کالج تھا، اس میں سر سید نے جدید مغربی علوم اور قدیم مشرقی علوم کا بندوبست کیا، اور یہ کالج ترقی کرتے کرتے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا، اور یہ آج دنیا کی مانی ہوئی درسگاہ ہے۔ یہاں سے کئی کوہ نور ہیرے نکلے جنہوں نے ملک اور قوم کا نام روشن کیا۔ سر سید نے اسی تعلیمی سلسلے میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کری۔ یہ بھی تعلیمی بیداری کے لیے قائم کی گئی تھی۔ یہ سوسائٹی انگریزی اور دیگر زبانوں کی علمی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی، تاکہ عام آدمی ان نادر کتابوں سے مستفید ہو سکے۔ اسی سلسلے میں سر سید نے ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کی۔ یہ سوسائٹی بھی تعلیمی بیداری کے لیے کھولی گئی تھی، اور سر سید اور ان کے رفقا شہر شہر جا کر لوگوں کو تعلیم کی طرف مائل کرنے کے لیے خطبے دیتے تھے، کوششیں کرتے تھے، اچھی کتابیں مہیا کراتے تھے۔ تہذیب الاخلاق، تعلیمی بیداری کے سلسلے میں ہی تہذیب الاخلاق اخبار نکالا گیا۔ یہ اخبار کسی انگریزی اخبار سے متاثر ہو کے نکالا گیا تھا۔ جب سر سید خطبات احمدیہ کا جواب دینے کے لیے لندن گئے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایڈیسن اور اسٹیل نام کے 2 ریفارمر تھے جو کہ اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر نکالتے تھے، اور اس اخبار پر دی ریفارمر لکھا رہتا تھا، یعنی وہ اخبار انگریزی قوم میں پھیلی ہوئی برائیوں، معاشرتی، سماجی، اخلاقی، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے
نکالا جاتا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دے کر ان برائیوں کو دور کیا جاتا تھا۔ سر سید اس اخبار سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ہندوستان آ کر تہذیب الاخلاق نکالا، اور تہذیب الاخلاق میں سر سید اور ان کے رفقا مضامین لکھتے تھے تاکہ مسلمان قوم میں جو چھوٹی چھوٹی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں، جو شخصی برائیاں بڑھ کر قومی برائیاں بن جاتی تھیں، ان برائیوں کی طرف اشارے کیے، مضمون لکھے اور ان کو ان برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کری، جس میں سر سید کے کئی مضمون ہم نے اپنے نصاب میں 10 سے لے کے اب تک پڑھے ہیں، جیسے امید کی خوشی، گزرا ہوا زمانہ، خوش آمد، اپنی مدد آپ۔ سر سید نے خوش آمد کو بہت برا بتایا۔ امید کی خوشی یعنی جو ہماری قوم نا امیدی کا شکار ہو گئی تھی، اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے امید کی خوشی یعنی امید کی اہمیت کیا ہے انسان کی زندگی میں، اور اس کو قرآن کے حوالوں سے واضح کیا اور سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں سر سید نے اپنی مدد آپ مضمون لکھا کہ انہوں نے لکھا کہ جب تک کوئی قوم خود کھڑی نہیں ہوتی ہے، اس قوم کی کوئی بھی مدد کرنے نہیں آتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی انسان جب تک وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا، یعنی وہ خود کھڑا نہیں ہوتا، خود بیدار نہیں ہوتا، جب تک کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ تو سر سید نے انہی باتوں پر زور دیا اور اپنے تعلیمی مشن کو آگے بڑھایا، اور کچھ حد تک وہ اس میں کامیاب رہے۔ انشاءاللہ اب اس کا بقایا ہم اگلے لیکچر میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔